اچھا بول رہے ہیں تو I'm an educationist, تو میں اسی بیک گراؤنڈ میں بات کروں گی. مجھے اس سے پہلے بھی زیڈس کے پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع ملا ہے. تو بینگ این ایجوکیشنسٹ اور کچھ میرے اپنے تھاٹس ہیں. میں اس حوالے سے اس پرسپیکٹو کو لے کے چلتے ہوئے میں خطبہ حجۃ الوداع سے شروع کروں گی کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جس وقت نبی پاک نے یہ فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ. اب یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ اس وقت میں افریقہ جو ہے وہ بہت سویلائزڈ کنٹری تھا اور اس کی ایک اچھی حکمرانی تھی اور اس کے بہت اچھے ریسورسز تھے، بہت بہترین ان کی GDP تھی. تو کسی گورے کو کسی کالے پہ اور کسی کالے کو کسی گورے پہ، اور اگین کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کیونکہ عرب اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے اور باقیوں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے. کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، جس کا مطلب کیا ہے کہ تم سب برابر ہو. یہ انسانی بنیادی انسانی حقوق کی پہلی بات ہے، رجسٹرڈ بات ہے تاریخ میں. اس وقت آپ کی باقی تمام دنیا ڈاک ایجز لے رہی تھی. تو پھر یہاں سے مسلمان جو ایک بنیادی انسانی حقوق کا ایک مسلمانوں کو ایک چارٹر دیا گیا، اگرچہ انہوں نے فالو نہیں کیا اس کو مسلمان فاتحین نے جس کا تحت کیا، جو بھی بربادی ہوئی، لیکن ہمارے پاس ایک ریٹن ڈاکیومنٹ تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برے صغیر میں پتہ نہیں آپ کا مجھ سے ڈفرینٹ آرگیومنٹ ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شب خون جو بھی مارا ہم ہی لوگوں نے مارا. تو یہاں پر پھر جو ہماری حکمرانی ہے، جو اس میں غلامی کا ایک سلسلہ بنا، ہم نے بنیادی انسانی حقوق کو وہاں بھی فالو نہیں کیا. پھر انگریز حکمران ہو گیا، تو جس حساب سے انسانی حقوق کی تباہی اور بربادی ہوئی وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں. اب پاکستان آزاد ہو جاتا ہے، انگریز چلا جاتا ہے یہاں سے. اب تو بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے نا. آپ کو ایک ریاست مل گئی، آزاد ریاست ہے. بنیادی انسانی حقوق انسان کا پہلا پیدائشی حق ہے اور اس میں خوراک، لباس، سوچنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، تعلیم، رہنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں بنیادی انسانی حقوق میں آتی ہیں. 25 سال لگ گئے آپ کو. ہم لوگوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے برابر کا گورنر جنرل کا عہدہ قبول کرنا منظور کیا. ہم نے کوئین کا ریکمنڈ کردہ جنرل گریسی اپنے سر کے اوپر مسلط کیا. ہم نے بنیادی انسانی حقوق کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. وہ 25 سال کے بعد آپ کو ایک عوامی لیڈر دیتا ہے، پورے 25 سال کے بعد، جبکہ آپ کی ہمسایہ ریاست میں بالکل ود ان ایئر اور ٹو آئین بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے. تو آئین اور قانون آج کل کی سویلائزڈ سوسائٹی میں کسی بھی معاشرے کو چلانے کا ایک مشعل راہ ہے، ایک ایجنڈا ہے کہ آپ اپنی مملکت، اپنی ریاست کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو 25 سال تک ہم میوزیکل چیئر کھیلتے رہے، گورنر جنرل، صدر مملکت، وزیر اعظم، اور اسی میں ہمارا ٹائم گزرتا گیا. ماشاء اللہ لگے ایک آئین آیا ہو گیا، دوسرا آئین آیا ہو گیا، تیسرا آئین آیا ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشن میکنگ میں جو بھٹو صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے. ہماری بہت پولرائزڈ سوسائٹی ہے، ہماری بڑی بکھری ہوئی سوسائٹی ہے. اس معاشرے کو میں نے ایک اپنی میری کتاب ہے آنے والی، میں لکھ رہی ہوں کہ عوام ایک بکھری ہوئی سماجی طاقت ہے اور اس کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا، ایک جگہ پر ایک سوچ، ایک نقطے پہ اکٹھے کرنا عام انسان کا کام نہیں ہے. اور یہ کام ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے کیا. بھٹو صاحب آپ کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں، وہ آپ کو ایک آئین دیتے ہیں، اور اس آئین میں جو اس کے آرٹیکلز ہیں، میں 2-4 پڑھوں گی، زیادہ نہیں پڑھوں گی. ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی کے بارے میں سبھی لوگ ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں. میرا بینگ این ایجوکیشنسٹ، مارکسسٹ اور پھر ایز اے بھٹو لور، میرا جو بہت انٹرسٹ ہے وہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی انسان کے بنیادی انسانی حقوق پورے نہیں ہو رہے. تو بھٹو صاحب کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں وہ آئین بتا گئے جس کے تحت ہمارا جو مملکت ہے وہ مجبور ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہ بنائے جو انسانوں کے ان حقوق سے ٹکراتا ہو. آئین کی جو شک ہے، آرٹیکل نمبر 9 ہے، اس کے مطابق قانونی مجبوری کے علاوہ کسی بھی شخص کی آزادی اور زندگی کو آپ متاثر نہیں کر سکتے، چھیڑ نہیں سکتے. کیا مسلمان
گائے کا گوشت کھا سکتے تھے؟ بنیادی انسانی حق ہے نا، میں کچھ بھی کھانا چاہوں کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے تھے. تو یہ آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ آپ اگر میں کوئی مملکت سے ٹکرا نہیں رہی تو میں اپنے گھر میں رہ کے چادر اور چار دیواری کو بھی بھٹو صاحب نے پروٹیکٹ کیا کہ آپ کسی کی گھر کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہو سکتے. پھر آرٹیکل 10 کے تحت ملزم کو بھی تحفظ فراہم کیا کہ ہے تو وہ بھی انسان، آپ نے اس کی بھی حفاظت کرنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا، اس جرم کی بھی سزا آپ اسے نہیں دیں گے. پھر آرٹیکل 11 کے تحت ہر طرح کی غلامی اور بیگاری اور کم عمر بچوں کے لیے پابندی لگائی کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ عرب ممالک میں اس وقت تک بھی غلامی الاؤڈ تھی، اس وقت تک بھی انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. مسلمان ممالک ہیں جتنے بھی عرب ممالک ہیں. پھر آرٹیکل 14 کے تحت چادر اور چار دیواری میں بتا چکے. آرٹیکل 15 میں ہر شہری کو نقل و حرکت اور ملک میں کہیں بھی آباد ہونے کی اجازت حاصل ہے. تو بینگ این ایجوکیشنسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر، کہ انہوں نے ہمیں ایک جمہوری ملک ہونے کا اعزاز دلایا، ایک عزت دلائی. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ میں زیادہ سما خرچ نہیں کروں گی، میں اجازت چاہوں گی چھوٹی سی بات کہہ کے کہ میرے ابو بہت بڑے بھٹو لور ہیں اور 4 اپریل بھٹو لورز کا ڈیلیما ہے، اور وہ ایک عجیب قسم کے ایک کیا کہنا نوسٹیلجیا یا کیا کہنا چاہیے اس کو، مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ 4 اپریل کو چھوٹی تھی میں تو اپنی گردن کو پھندا دیا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو آنیسٹ ہوا میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ وہ اتنی ان سے، تو میں صرف بھٹو لورز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بے قائد قوم نہیں ہیں، ہمارے پاس قائد تھا. دیکھیں مرنا سب کو ہے، موت سبھی کو آنی ہے، کس کی موت کتنی شاندار ہے میٹر نہیں کرتا ہے، اور وہ آپ کو کیا دے گیا یہ میٹر کرتا ہے. اور ہم ضیاء کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے قائد کا دنیا کے سامنے نکل کے آیا اس یزید کی وجہ سے. تو یہ میں اپنے فادر کے کانٹیکسٹ میں جتنے بھٹو لورز ہیں میں ان کو کہنا چاہتی ہوں، آج بھی کچھ ان کے دوست ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے تو وہ 4 اپریل کو اس ڈیلیما میں ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ امید کو دیکھیں، روشنی کو دیکھیں، تاریکی کو مت دیکھیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی